السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة فإن سلهت سلها الجسد كله وإن فسدت فسدت كله فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل ملاتے ہیں اسے استاد کہتے ہیں. گزشتہ ملاقات میں ہماری اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے. تو آج ہم اس موضوع کو جانیں گے، آگے بڑھیں گے کہ تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے اور کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہم اپنا محاسبہ نفس کر سکیں، اپنے دل کو صاف کر سکیں. تو آئیں سب سے پہلے جانیے تزکیہ نفس کیا ہے. علامہ عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، اس چیز کا نام تزکیہ نفس ہے. اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان تؤذنوا. فرمایا کہ لوگوں اپنا محاسبہ نفس کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا موازنہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا موازنہ کیا جائے. اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من نوقش فقد ہلک. فرمایا اے میرے صحابہ، جس کا محاسبہ، جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا. دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کا مالک جو اس کے اوپر جو بھی افیسر ہے یا بڑا ہے، وہ اگر کام کو دیکھتا ہے کہ کام تو وہ خاموش رہتا ہے. تھوڑی سی گڑبڑ آئی، بگاڑ آیا، مالک پوچھ لیتا ہے، افیسر بڑا پوچھ لیتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، کیسے. جب یہ مناقشہ شروع ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نوقش فقد ہلک. جس کا مناقشہ ہوا، حساب شروع ہو گیا کہ یہ کام کیا اور کیوں کیا، فرمایا فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین. دوسری بات کہ ہمارا تزکیہ نفس کیسے ہو سکتا ہے، دل کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں 4-5 گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کیجیے. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، ہمارا محاسبہ نفس ہو جائے گا.
اور مومن کی یہ شان ہے, مومن کی یہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آج میں اور آپ اپنا محاسبہ نفس کریں, ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہماری محبت دنیا کے ساتھ کتنی ہے اور اپنے رب رحمان کے ساتھ کتنی ہے. ہماری محبت اپنے کام سے کتنی ہے, اللہ سے محبت کتنی ہے. مجھے محبت اپنی اولاد, اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دے نہیں مجھے مال کی پرواہ نہیں, مجھے اولاد کی پرواہ نہیں, کاروبار اور سٹیٹس چمکانے کے چکر نہیں, میری اللہ سے محبت زیادہ ہے. اگر آپ کی اللہ سے محبت زیادہ ہوگی تو میرے بھائیو آپ کا دل صاف ہو جائے گا. آج ہم کہتے ہیں, سننے کو ایسے واقعات ملتے ہیں, جی اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور 70 ماہ سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں, مگر تقاضا کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ رب رحمان تو ہر رات آسمان دنیا پر آ کے میں اس کو عطا, اس کو میں شفا عطا کروں, ہے کوئی مسکین اس کی میں حاجات کو پورا کروں. اللہ رب العزت تو ہر رات آتے ہیں, ینزل ربنا تبارک و تعالی سماء الدنیا, کہ ہر رات اعلان کرتے ہیں آؤ میری طرف آؤ, مجھ سے مانگو تو صحیح. بلاتی ہے موجے کہ درے پھرو گے کنارے کنارے. اللہ رب العزت تو اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کیجئے, آپ کا دل صاف ہو جائے گا, آپ کا محاسبہ نفس ہو جائے گا. دوسری بات, دل کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے دل جو ہے وہ صاف اور پاک ہو جائے, نرم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کس طرح گوشے نبوت میں تربیت پانے والے سوال کہ نبی دل سخت ہو چکا ہے, پریشان ہوں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ دل نرم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی 2 کام کر لے. سب سے پہلا کام اطعم المساکین, مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. اور دوسرا کام وامسح رأس الیتیم, یتیم کے ہاتھ پر, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ جواب ملتا ہے جی یہ مستحق نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کا دیکھنا نعمت ہے, ہاتھوں کا پکڑنا نعمت ہے, زبان کا چکھنا اور بولنا, منہ کا بولنا نعمت ہے, کانوں کا سننا نعمت ہے, ہمارے پاؤں کا چلنا نعمت ہے, یہ سورج کا دمکنا نعمت ہے, رات کا آنا نعمت ہے, آج ستاروں کا چمکنا نعمت ہے, بادل کا برسنا, بارش کا آنا نعمت ہے. زمین سے اللہ نے اتنی طرح طرح کی سبزیاں, پھل پھول تجھے نوازے ہیں, اور یہ اعلان فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میرے بندوں میری نعمتوں کو شمار. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, کیا ہم ان نعمتوں کے قدردان ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کی مستحق ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ مستحق نہیں ہے. میرے بھائیو, مسکینوں کو کھانا کھلائیں, اس سے دل نرم ہو جائے گا. اور دوسری بات وامسح رأس الیتیم, یتیموں کے ساتھ شفقت محبت کے ساتھ پیش آئے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کا ایک ایک پہلو لقد کان لکم فی رسول اللہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اس وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے کہ نبی کا عید کے روز بھی یتیم بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے نظر آتے ہیں. اپنے بچے کو خوشیاں دینا سبھی کو آتا ہے, اپنے بچے کو نیا لباس پہنانا سبھی کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے جب کسی یتیم کی کفالت کی جائے, یتیم مسکینوں کا خیال رکھے, اس سے آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تیسری بات کہ دل کس طرح صاف ہو سکتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا محبوب دنیا میں اگر کوئی لوہے کی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ اتارنا پڑتا ہے, اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کثرت تلاوت القرآن, قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو, تمہارا دل کا جو زنگ ہے وہ اتر جائے گا, دل صاف ہو جائے گا. چوتھی بات کہ دل کس طرح صاف ہو سکتا ہے, اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے, اطمینان, چین, سکون ملتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو اگر دل کا اطمینان اور چین سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت, کہ جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ شخص ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ شخص ہے. اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ جب بھی کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, دفتر ہو یا بازار ہو, تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, جو ایمان والے ہیں وہ بازار میں جاتے ہیں یا دفتر میں جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے کبھی اعراض نہیں کرتے. اللہ کے ذکر کثرت سے کیجئے, اس سے آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تزکیہ نفس, محاسبہ نفس آپ کو حاصل ہوگا. اللہ کے ذکر میں بڑے, قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے صاف ہونے کے جو اسباب بیان کیے ہیں, کون سے ایسے اسباب ہیں جس سے دل صاف ہو سکتا ہے, ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. فرمایا میرے صحابہ لذتوں کو توڑ دینے والی, خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آج ہم روز دیکھتے ہیں جنازے روز اٹھتے ہیں, بچے روز یتیم ہوتے ہیں, سہاگ روز اجڑتے ہیں, ماں باپ کے سائے روز دنیا سے اٹھتے ہیں. یہ دنیا ویران ہو رہی ہے, قبرستان سامنے کبھی جنازہ اس گلی سے اٹھتا ہے, کبھی اس گلی سے اٹھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت, لذتوں کو موت کو یاد کرو, تمہارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے, کوئی سجی رہتی ہے, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں, مہمان بدلتے رہتے ہیں. دنیا سے کوئی آج جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. موت کو کثرت سے یاد کریں گے تمہارا دل صاف ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کر بیٹھے اے اللہ کے نبی موت کس طرح ہمیں یاد آئے گی؟
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ जाकर उनकी ज़ियारत किया करो, उनसे पूछा करो तुम्हारे साथ क्या मामलात पेश किए जा रहे हैं, तुम्हारा क्या मामला चल रहा है। वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, इतना जवाब आएगा, लोगों रहा हमारा भी कुछ नहीं, रहना तुम्हारा भी कुछ नहीं। मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, बदलता है रंग आ समा कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, जमी खा गई आ समा कैसे कैसे, जमी खा गई आ समा कैसे कैसे। मौत को याद करें और कब्रिस्तान जाया करें, इससे आपका दिल जो है वो नरम भी हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की सफाई के असबाब बयान करते हुए फरमाया कि अपनी नजरों को पाक रखें, नजरों को झुकाए रखें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान मजीद में यह हुक्म फरमाया, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। फरमाया, ए मोमिनो, तुम अपनी नजरों को झुकाए रखो। मोमिन मर्दों को खिताब किया जा रहा है। बाजार में कोई जा रहा है, जाता पहना है, अब पहना, हुक्म आपके बारे में आया है कि आप अपनी नजरों को झुकाए रखें। इसका फायदा क्या होगा? ज़ालिका अज़का लकुम व अतहर, इससे तुम्हारा दिल जो है वो पाक हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में जगा दीजिए। अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो याद रखना ये भी शिरक बन जाता है। शिरक की तारीफ उलमा सलफ सालिहीन जो बयान करते हैं, शिरक के रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में किसी चीज़ को ले आना। अब अगर इंसान अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में किसी और की मोहब्बत ले आएगा तो मेरे भाइयों, इसमें भी शिरक वाली बात ज़रूर है। आज हम दूसरों पर बड़ी तानो तशनी करते हैं, फला बंदा मज़ारों पर जाता है, फला बंदा कब्रों पर जाता है। मेरे भाइयों, हमें अपना भी मुहासबा नफ्स करना है। औरों के तो ऐबों की लेते हैं तलाशी, अपने तो गिरेबान में झांका नहीं जाता। कुरान मजीद को कसरत से पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर रखते हुए दिलो दिमाग की डोरियों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए। तरबियत से कौमों के मजाज बदलते हैं। तरबियत अच्छी करें। एक मिसाल के साथ वजाहत करता चला जाऊं। आप एक गाजर ले लें, गाजर के 2 पीस कर लें, एक को चीनी डाल के डिब्बे में रख दें, दूसरे को सिरका और नमक लगा के दूसरे डिब्बे में रख दें। चंद दिन गुजरेंगे, एक मुरब्बे की शक्ल बन जाएगी और दूसरी अचार की शक्ल बन जाएगी। जिसको जैसा माहौल वैसा ही रंग इख्तियार करता है। आप अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिए। दुनिया का ये तालीमात दुनिया में रह जाएंगी। क्या का, क्या डॉक्टर और इंजीनियर का के और बच्चे को एक दुआ ना आती हो नमाज जनाजे की। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की दीजिए। माहौल बच्चों को कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल सरबराह किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर मैं मदरस हूं तो मुझसे सवाल किया जाएगा, तूने क्या पढ़ा और क्या नफा
مطابق کتنا عمل کیا. اگر آپ متعلم ہیں تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. گھر کے سربراہ ہیں, ذمہ دار, میرے گھر میں کب سکول بچوں کی تربیت اچھی کیجئے. قرآن مجید کو اپنے کثرت سے تلاوت کیجئے, ایک ترتیب کے ساتھ, شیڈول کے ساتھ, روزانہ, زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے ہی قرآن مجید پڑھیے. اس سے آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. اگر آپ بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو میرے دماغ میں نشین کر لیں, آپ کی فصل بھی بچ جائے گی, آپ کی نسل بھی بچ جائے گی, آپ کی اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. آخری حدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اصلاح کے بارے میں ہمیں یہ حدیث دعا یاد کروایا کرتے تھے کہ اے میری صحابیہ, اے صحابہ کرام, یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو دین کی طرف پھیرے رکھنا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو اپنے اطاعت کی طرف پھیرے رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کوشش کی ہے کہ اپنے ٹائم میں اپنی بات کو سمیٹوں. اگر کوئی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے, اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ میری اپنی سستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین حنیف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب. ان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تھیں. وقت کی کمی کے باعث بات مکمل نہیں کر سکے تھے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کو مکمل کریں. ہمارا موضوع تھا قرآن اور جادوئی طاقتیں. قرآن اور جادوئی طاقتوں کا مقابلہ علاج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جادو کا ہو جانا, جادو کا ہونا, جادو بااثر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جادو برحق ہے. برحق نہیں, بااثر. حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے اور جادو خود باطل ہے, اس لیے بااثر کہنا چاہیے. تو جادو ایک اثر رکھتا ہے, اس میں ایک شیطانی طاقت ہے اور شیطان نے اللہ سے مانگ کے یہ طاقت لی ہے. اب آگے اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے علاج کے حوالے سے 2 طریقہ کار ذکر کیے ہیں. ایک طریقہ جو قرآن و حدیث سے علاج, اور دوسرا جو ہے وہ جادوگروں کا طریقہ, جنات کی مدد سے, شیاطین کی مدد سے, تعویذات کی مدد سے علاج. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جادو کی مدد سے کیسے علاج ہوتا ہے, اور یہ کیا جادو کی مدد سے علاج کروانا درست ہے.
بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی علاج کی صورت میں جادوگر کے پاس ہم جاتے ہیں کیونکہ علاج میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، علاج کے لیے ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا، لہٰذا ہم جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم پر کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا دم کرنے کے بارے میں کہ ہم دم کیا کرتے تھے جب ہم مسلمان نہیں تھے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا اب ہم وہ دم کر سکتے ہیں، علاج وہ کر سکتے ہیں جو ہم مسلمان ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے سامنے پڑھو، وہ دم وہ علاج بتاؤ مجھے۔ ہر وہ دم کیا جا سکتا ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو جو جادو سے جادو کا علاج کرواتے ہیں ان کی پہلی شرط، جادوگروں نے پہلا کام ہی شرک کرنا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے شرک کرنا ہے تو پھر آگے ان کا کام چلنا ہے۔ ان کا جادو ہونا ہی تب ہے جب انہوں نے شرک کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ وہ دم کروانا ہے، وہ علاج کروانا ہے جس میں شرک نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے علاج کے بارے میں فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج، اور جادوگر کیا کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے معلومات دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ پیغام دوسرے بھائیوں تک پہنچانا ہے جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ہم نے علاج ہم لوگوں کو کیا دیتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ اپنا علاج خود کرنا سیکھیے، یہ دربار یہ خالی ہو جائیں گے اگر ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے پیغام بہت سارے ملکوں تک جاتا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں، یہ شرک کو چھوڑ دیں۔ واللہ ایک مقصد کو لے کر ہم ہر جگہ یہ بات بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، وہ چاہے علاج میں ہو، وہ چاہے کسی معاملے میں ہو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ اور مسلمانوں کو ایسے گمراہ کر دیا گیا، شعبدے بازیاں دکھا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے کہ جادو، کالے جادو کا علاج نہیں ہے۔ اکثر سننے کو ملتی ہیں باتیں۔ اللہ کو ہم نے کتنا کمزور سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے قرآن سے علاج نہیں ہوتا، جادو کا جادو سے علاج کریں گے تو ہوگا۔ واللہ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم جادوگروں کو بڑا مانتے ہیں اور اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ حضرات یہ میں پیغام آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا، اور ہو بھی جائے تو وہ کس طرح ہوتا ہے۔ جادوگر چند شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، ہم نے جو شیاطین ہیں ان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کے وہ دوست ہیں شیاطین۔ وہ جنات ان لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے سجدہ کرتے ہیں، جادوگر ان کو۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ان لوگوں کے دوست ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھی ہیں۔ کیسے؟ وہ ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر نتیجے میں وہ دوست بن جاتے ہیں، اور پھر شعبدے بازیاں ان کے ہاتھ سے ہوتی ہیں، یہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بہت کرنے والا ہے۔ حضرات یہ بات تھوڑی سمجھیے گا، وہ کیسے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک دارالسلام کی ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، جناتی پھندے میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ ملا ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ کے بارے میں بڑا مشہور ہو گیا کہ اس کی کرامات بڑی مشہور ہیں، اس کے ہاتھ سے بڑی کرامات ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتا تھا، کوئی صاحب اس کے پاس مہمان آتا، وہ ادھر ہاتھ کرتا، ادھر مٹھائی کا ڈبہ آ جاتا، ادھر ہاتھ کرتا پھل آ جاتا،
ادھر کوئی چیز منگواتا, پانی جو چیز وہ چاہتا وہ منگوا لیتا. بہت مشہور ہو گیا کہ وہ فلاں بزرگ جو ہے وہ بہت کرنی والے ہیں اور ان کے ہاتھ سے کرامات ہوتی ہیں. اب وہ فوت ہو گئے. اب فوت ہوئے, ان کا بیٹا ہے. ان کے بیٹے کے پاس ایک بزرگ آیا. اس بزرگ نے کہا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ اپنے والد کی طرح بننا چاہتے ہیں نیک؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے بھی اس طرح کے کام ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے ہمارے ہاتھ سے بھی کام ہو, ہمارے ہاتھ سے بھی اس طرح کرامات ہوں. اس نے کہا اچھا آ جاؤ, اندر آ جاؤ. جہاں تمہارا باپ عبادت کرتا تھا اس کمرے میں اسے لے گیا. کہا ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں آگے, مجھے سجدہ کرو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں, تیرا باپ مجھے سجدہ کرتا تھا اور میں یہ سارے کام کرواتا تھا. جو چیز وہ مانگتا تھا میں اسے دیتا تھا. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. شیطان ان لوگوں کا دوست ہے, کن لوگوں کا؟ جو ایمان نہیں لاتے. ایمان سے جو پھر جاتے ہیں ان لوگوں کا یہ دوست بن جاتا ہے. وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا, شیطان اس کو جو مانگتا وہ دیتا تھا. یہ جادوگروں کا بھی یہی معاہدہ ہوتا ہے. اور جو علاج کرواتے ہیں ان پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. جو علاج کرواتے ہیں جادوگر, پہلی بات جادوگر شرک سے علاج کرتا ہے. پہلا کام اس کا شرک ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. وہ علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ اور جادو تو ہے ہی گندگی, جادو کروانا ہے ہی گندگی. اور کیسے گندگی کا علاج, گندگی کی صفائی گندگی سے کیسے ممکن ہے؟ اور کیسے یہ علاج ممکن ہے جس کو اللہ فرما دیتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, واضح فرما دیا یہ کامیاب نہیں ہوں گے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, یہ جہاں بھی آئیں گے ناکام لوٹیں گے, کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اللہ واضح کتاب میں فرما رہے, بتا رہے ہیں. حضرات ان کی شعبدہ بازیوں میں نہ پڑھیے, اللہ کا قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس چیز پہ چلو گے, اس کام پہ چلو گے, اس کا انجام یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے. اب علاج ہوتا کیسے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر گئے ہوئے, ان کی بیوی بیمار ہو گئی. اس نے دوائی وغیرہ لی, نہیں ٹھیک ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے دیکھا بیوی کے گلے میں تعویذ ہے, غصے میں آ گئے. کہا اللہ کی بندی یہ کیا؟ اتارا اور باہر پھینک دیا. کہا میں اپنے گھر میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا جی بات تو سنیے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں بیمار ہو گئی تھی, میں کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے کیا کیا؟ مجھے کسی نے مشورہ دیا فلاں یہودی کے پاس جاؤ, یہودی عورت کے پاس, وہ دم کرے گی, وہ تعویذ دے گی, اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ. میں نے وہ دم کروایا, میں نے تعویذ دیا, میں ٹھیک ہو گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ کی بندی تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, شیطان نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. پہلے شیطان نے تجھے تکلیف دی, جب تو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئی پھر شیطان ہی تجھے اس کے پاس لے کر گیا. جب تو نے اس کا شرکیہ عمل کر لیا, اس تعویذ کو پہن لیا, اللہ سے یقین تیرا ہٹ گیا اور اس یہودی عورت پر لگ گیا, پھر شیطان نے تجھے چھوڑ دیا اور تجھے پکا کر دیا کہ تیرا یقین اس تعویذ پر ہو جائے. یہ اس طرح کی چالیں کھیلتا ہے شیطان ہمارے ساتھ. ہمیں اللہ کی توحید سے ہٹانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے. وہ علاج کے ذریعے سے ہو جائے, وہ شرک کروانے کے لیے کوئی موقع خالی جانے نہیں دیتا. حضرات اللہ کی مخالفت سے علاج نہیں ہوتا. ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ جادو سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے, جب اللہ نے فرما دیا ان اللہ سیبطلہ, اس کو جادو, کوئی بھی جادو وہ علاج کے لیے کر رہا ہے, کسی معاملے کے لیے کر رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ باطل کر دیا جائے گا, یہ باطل ہو جائے گا, اللہ اسے باطل کرے گا.
اللہ مفسدین کی اصلاح نہیں کرتا، اللہ انہیں مفسدین کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کہہ رہے ہیں ان سے علاج کروانا ہے۔ حضرات، تعویذ سے علاج نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شفا ہے، تو شفا کے طور پہ ہم قرآن مجید کی آیت لکھ کے اس کو گلے میں ڈال لیتے تو کیا حرج ہے، شفا ہے۔ ایک اور چیز کو بھی اللہ نے شفا قرار دیا ہے، شہد۔ قرآن میں اللہ فرماتے شہد بھی شفا ہے۔ اب شہد پینے سے شفا ہے کہ گلے میں 2-3 بوتلیں لٹکا دی جائیں؟ گلے میں 2-3 بوتلیں لٹکا دی جائیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ شہد پینے سے شفا ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ ایک مریض ہے میرے پاس، کہتا جی میں نے یہ تعویذ پہنا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے ساتھ شیطان نے کھیلا ہے، 7 قرآن پاک۔ اب دیکھیں نا شیطان بھی کیسے کھیل کھیلتا ہے، ایک آیت لکھ دی، جو ایک آیت لکھ دی یا 4 لائنیں لگا دی مولوی صاحب نے، بابا جی نے، پیر صاحب نے، اب وہ آیتیں اور وہ جو ایک آیت اتنا کام کر رہی ہے کہ اس کی بیماری بھی دور کر رہی ہے، اس کے پریشانی بھی دور کر رہی ہے، اس کے معاملات کو بھی ٹھیک کر رہی ہے، اور دوسرا جو سارے کا سارا قرآن پاک پورے کا پورا پڑھا ہے، اس کا وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ نہیں کرتا، جو مولوی صاحب نے لکھ کے دیے یہ کام کر رہی ہے۔ حضرات، ہمیں شیطان نے کس طرف لگا دیا؟ 7 قرآن پاک بھی مریض پر رکھ دیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، 7 آیات پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، جب پڑھا جائے گا تو رحمت ہوگی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں صحابی کے گھر اس لیے زیادہ برکت اور رحمت تھی کہ اس کے گھر میں زیادہ قرآن پاک کا نسخہ پڑھا تھا۔ کبھی سنا ہے؟ کہیں پڑھا ہے؟ یہ ضرور سنا اور پڑھا ہے کہ فلاں صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اور اللہ کی رحمتیں اور فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ حضرات، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھے اپنے گھروں میں، اس سے برکت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اس سے رحمت آئے گی، اور جہاں رحمت آ جائے وہاں شر ختم ہو جاتا ہے۔ جادو شر ہے، اللہ کی رحمت آئے گی جادو ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، پرندے آگے ان کے پاس شکایت لے کے، حضرت فلاں بندہ ہمارے انڈے اتار لیتا ہے۔ انہوں نے 2 طاقتور جنوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ تم اس کی حفاظت کرنی، اس کے انڈوں کی، یہ بندہ انڈے نہ اتارے۔ اب اگلا دن گزرا، پھر آ گئے پرندے، انہوں نے کہا حضرت انڈے پھر اتار لیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ، کہا میں نے پہلے اس بندے کو روکا، یہ بھی نہیں ہٹا، پھر میں نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اب انڈے پھر اتار لیے، جنوں کو بلا لیا ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری بات سن لیں، پھر جو ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ ہمیں بتاؤ، انہوں نے کہا جب یہ درخت پر چڑھنے لگا نا تو ایک سوالی آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو، اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو، اس نے روٹی اٹھائی اور اسے دے دی۔ اب اس نے دعا دی کہ اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تم پر فضل کرے۔ یہ بندہ جیسے ہی درخت پر چڑھا ہے، ہم اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، کسی چیز نے ہمیں پکڑا اور اٹھا کر پیچھے مار دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دعا تھی اس بندے کی، اس مسکین کی جس کو کھانا دیا ہے۔ بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمت آ جائے وہاں پر کوئی چیز، کوئی بڑے سے بڑا جن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل بات ہے ہمارے یقین کی، ہمارے یقین بھی کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے یقین بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے پتہ نہیں یہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ بات سمجھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، واللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی اس میں طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب حضرت سلیمان نے کہا نا جنوں سے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا ہاں بھئی ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک طاقتور جن نے کہا
افریت طاقتور. اس نے کہا میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ اس نے کہا جی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے, آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے. کتنی دیر مجلس لگتی تھی؟ طلوع آفتاب سے زوال تک, یعنی 5-6 گھنٹے اندازہ لگا لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے بھی پہلے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اللہ نے ہمیں کتاب کا علم دیا ہے, ہم شیطانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا علم دیا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا, وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم شیطانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور وہ شیطان واللہ بہت سارے شیطان جنات ایسے ہوتے ہیں, عام بندہ ان کے کان میں اذان دے دے وہ چیخنے لگ جائیں گے. عام بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لے, ان کو اللہ کا نام لے کے بگائے, وہ بھاگ جائیں گے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. بھائیو, ہم نے یہ بات ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنا علاج خود کیسے کرنا ہے. اپنا علاج خود کریں, ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا ہے, چھوٹے سے چھوٹا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہر بات جو بتائی ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. اور وہ ساری قرآن اور حدیث میں ذکر ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ باتیں ذکر نہیں کر سکتا, چند ایک باتیں ذکر کروں گا. علاج میں ایک تو دیکھیں کہ جس سے علاج کروا رہے ہیں وہ توحید کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو, سنت کا پابند ہو, اس سے علاج کروائیں. اور دوسرا علاج پر یقین ہو, اللہ کے قرآن پر یقین ہو. یہ نہیں میں علاج بھی میں کر رہا ہوں, میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین بھی نہیں ہے. ہم نے بہت سارے جگہ پر ایسے دیکھا ہے, مریض کہتے جی ہم نے آج تو میں نے اتنی آیات پڑھی, اتنا قرآن پڑھا, سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی, آیات الکرسی میں نے اتنی بار پڑھی, لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, مجھ میں جن پھر آ گیا. بھائی اس وجہ سے آیا کہ تیرا یقین نہیں ہے. واللہ ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے چیلنج دے دیتے ہیں, بھی میرے نبی نے فرما دیا میں یہ پڑھنے سے محفوظ ہوں تو میں محفوظ ہوں, تم کچھ نہیں کر سکتے. بھائیو, ہم نے اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے, ہم نے ان لوگوں تک بات پہنچانی ہے جو اس چیز کا شکار ہیں کہ علاج کیسے کرنا ہے. علاج اس چیز سے کرنا ہے جس سے شیطان کمزور ہوتا ہے, اور اس چیز سے بچنا ہے, وہ کام نہیں کرنا جس سے شیطان کو طاقت ملتی ہے. ہر شیطانی عمل کام, وہ چاہے گانا بجانا ہو, وہ سگریٹ نوشی ہو, وہ کسی طرح کا بھی کام ہے جس سے شیطان کو طاقت ملتی ہے, وہ چاہے نماز کا چھوڑنا ہو, نماز کے چھوڑنے سے بھی شیطان کو طاقت ملتی ہے. ان کاموں سے بچنا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس سے شیطان کمزور ہوتا ہے, ذکر کرنے سے شیطان کمزور ہوتا ہے, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے سے شیطان کی انٹری بند ہو جاتی ہے, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آواز دیتا ہے. جو انسان کے ساتھ ہمزاد شیطان ہے نا, وہ دوسرے سب کو بتا دیتا ہے یہ بندہ محفوظ ہو گیا, یہ بندہ محفوظ ہو گیا, یہ بندہ محفوظ ہو گیا. ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے دعا پڑھ لی ہے, وہ دعا پڑھ لی ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ دعا یہ پڑھ کے یہ محفوظ ہو چکا ہے. تو حضرات, ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ہم محفوظ ہو جائیں گے. واللہ یہ بیماری اسی وجہ سے پھیل رہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بڑے لوگ سوال کرتے ہیں جی بڑا گوشت نہیں کھائیں, وہ جہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں نہ جائیں, فوتکی والے گھر میں نہ جائیں. بھائیو, اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. اذکار کریں, جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رکیں, جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کام آپ کر سکتے ہیں, اور جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ کریں مکمل یقین کے ساتھ. یقین پورا ہونا چاہیے. یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ حفاظت بھی کرے گا, اللہ مدد بھی کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہمیں
قرآن و حدیث سے علاج کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت کم تھا، نماز کے بعد انشاءاللہ سوالوں کی جواب کی نشست۔